السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کی اینکر دانیہ انور اور آپ دیکھ رہے ہیں ہیلتھ شو. آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ڈاکٹر مسعود اختر شیخ اور جو کہ چیئرمین ہیں پاکستان میڈیکل سوسائٹی کے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. کیا حال چال ہے آپ بس کا؟ اللہ کا شکر. تھینک یو سو مچ فار کمنگ ہیئر اینڈ گیونگ اس دا ٹائم. نو پرابلم. میرے خیال ہے یہ تو بہت اچھا کام ہے آپ لوگ کر رہے ہیں اور ویلیو ٹی وی کا. جی تھینک یو سو مچ. سر آج کل سردیاں آ رہی ہیں اور بہت سارا کامن ایک پرابلم دیکھی گئی ہے جو کہ نہ صرف ویسے تو کہتے تھے دس از اے بیماری آف اولڈ ایز، مگر آج کل یہ ہمارے ینگسٹرز میں بہت دیکھی جا رہی ہے جو کہ بلڈ پریشر ہے. آئی تھنک آور ویئرز وانٹ ٹو نو کہ واٹ ایکچولی بلڈ پریشر از. ان کو تو اویئرنیس ہی نہیں ہوتی کہ بلڈ پریشر ہو گیا ہے یا نہیں ہو گیا، بس وہ بنا ہوا نا پرسپشن کہ بس بہت زیادہ ٹینشن ہو رہی ہے، میرا بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہے. تو واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ بلڈ پریشر؟ دیکھیے یہ بلڈ پریشر جو ہے ویسے جب ہم اپنے باڈی کی ہم بات کرتے ہیں تو اس میں ہارٹ اور بلڈ ویسل یہ ہمارے باڈی کا ایک بہت بڑا کمپوننٹ ہے. اور جیسے آپ سمجھیں کہ بلڈ کی جو ویسلز ہیں ان میں بلڈ ایک خاص فلو ہر وقت قائم رہتا ہے اور ان کا ایک خاص پریشر ہوتا ہے. تو پریشر تو ہمارے باڈی کے اندر ہر وقت رہتا ہے، لیکن اگر یہ ایک خاص لیول سے بڑھ جائے، اور اس میں دو پریشرز ہوتے ہیں جو کہ ڈاکٹرز کے ساتھ ساتھ میرا خیال ہے جو ویورز ہوں گے وہ بھی اب اس کو بہت حد تک جانتے ہیں کہ ایک اوپر والا بلڈ پریشر ہوتا ہے اور ایک نیچے والا ہوتا ہے، جس کو اوپر والے کو سسٹولک کہتے ہیں اور نیچے والے کو ڈائسٹولک. But if we become more easy for them, that's high blood pressure and low blood pressure. ہائی بلڈ پریشر تو یہ کہ ریڈنگ اگر ایک خاص لیول سے بڑھ جائے گی، یعنی جیسے آپ نے سنا ہوگا ایک 120/80 کی فگر دی جاتی ہے ڈاکٹرز کی وجہ سے، تو اوپر والا جو بلڈ پریشر ہے جو ریڈنگ ہے اس کو سسٹولک کہا جاتا ہے اور نیچے والی جو ریڈنگ ہے اس کو ہم ڈائسٹولک کہتے ہیں. تو بعض پیشنٹ میں یہ ریڈنگ ایک خاص لمٹ کو کراس کر جاتی ہے، اوپر والی بھی کراس کر جاتی ہے اور نیچے والی بھی. تو جب یہ خاص ریڈنگ کو کراس کر جائے، جیسے 140/90 ہے کہ اوپر والا 140 سے اوپر چلا جائے، نیچے والا 90 سے اوپر چلا جائے، اور یہ مختلف اوقات میں آپ اس کا بلڈ پریشر کریں. یہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ ایک بندہ آیا اور وہ ڈاکٹر کے کلینک میں آیا اور آپ نے چیک کیا کہ بلڈ پریشر زیادہ ہے اور آپ نے اس کو دوائی لکھنی شروع کر دی. ایسا نہیں ہے کہ 3 مختلف مواقع پہ جبکہ وہ اسٹیبل کنڈیشن میں ہو اور آپ کے پاس آتا ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا بلڈ پریشر ہر دفعہ ویسا ہی سے زیادہ رہ رہا ہے. مطلب آپ پہلی دفعہ ڈائگنوز نہیں کر سکتے اسے، پہلی دفعہ کوئی پرسکرپشن نہیں دے سکتے اسے. نہیں، پہلی دفعہ اگر وہ آپ کے پاس آیا ہے اور اس سے پہلے اس کو کوئی شکایت نہیں رہی ہے، کبھی اس نے چیک اپ نہیں شاید کروایا، اور پہلی ریڈنگ کے اوپر آپ اس کو ایک دم پرسکرپشن نہیں دے سکتے تا وقت ہے کہ وہ بہت ایک لمٹ سے بھی کراس کر جائے. لیکن اگر تھوڑا بہت اس لمٹ کو کراس کیا ہے تو پھر آپ اس کو انڈر آبزرویشن رکھتے ہیں، اس کو 1-2 دنوں کے بعد دوبارہ بلاتے ہیں، پھر اس کو دوبارہ بلاتے ہیں اور پھر آپ مختلف اوکیزنز پہ اس کو چیک کرتے ہیں کہ کیا وہ پرسسٹنٹلی ہائی ہے. اور اگر وہ واقعی بہت زیادہ چلا جا رہا ہے کہ اوپر والی بھی لمٹس کراس کرتا جا رہا ہے، نیچے والا بھی بہت اوپر جا رہا ہے، تو اس میں تو ڈیفینیٹلی ہمیں ایمرجنسی بیسس پہ بھی کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے. میرے خیال سے جب پہلی دفعہ آتا ہے تو آپ اس کے بعد اس کو کیا پرہیز کروانا شروع کر دیتے ہیں یا اس کو چھوڑ دیتے ہیں کہ پہلی دفعہ نہیں ڈائگنوز ہو گیا، سیکنڈ سیٹنگ میں پرہیز کے بعد آتا ہے یا ویسے ہی آتا ہے؟ دیکھیے اس میں یہ ہے کہ پہلے تو آپ نے یہ ڈیفائن کرنا ہے کہ یہ شخص جو ہے اس کو بلڈ پریشر ہے یا نہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ نارملی 140 سے اگر اوپر کسی کا چلا جاتا ہے اوپر والا اور نیچے والا پریشر 90 سے اوپر چلا جاتا ہے تو پھر ہمارے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ اس کو بلڈ پریشر نہ ہو. اور اگر مختلف سیٹنگ میں یہ زیادہ رہے گا تو ڈیفینیٹلی ہم اسے لیبل کر دیں گے. اس میں پھر آپ نے مختلف کام کرنے ہوتے ہیں کہ آپ اس کا ڈائٹ بھی ماڈیفائی کریں گے، آپ اس کی جو ایکٹیویٹی ہے وہ بھی آپ ماڈیفائی کریں گے، اور اس کے بعد جو آپ اس کو ریسٹ بھی ایڈوائز کریں گے اور مختلف ٹیسٹ بھی آپ اسے لکھ کے دیں گے تاکہ ہمیں یہ پتہ لگے کہ کیا اس کی وجوہات ہیں اور باڈی کے باقی سسٹم کیسے کام کریں. اور پھر اگر اس سے بھی کنٹرول نہیں ہوتا تو پھر ڈیفینیٹلی ہمیں اسے میڈیکیشن بھی دینی پڑتی ہے تاکہ ہم اس کا بلڈ پریشر جو ہے وہ ود ان نارمل لمٹ رکھ سکیں. ٹھیک ہے، تو میرا خیال سے یہ زیادہ پرہیز کا کام ہے بلڈ پریشر کے لیے یا دوائی؟ دونوں کام کرنے پڑیں گے. اس کی وجہ یہ کہ ایک کو ہم کہتے ہیں ایک لمٹ ہے کہ 120 اور 139 کے درمیان جو لوگ فال کر رہے ہیں، اسی طرح سے نیچے والا پریشر اگر 80 اور 89 کے درمیان ہے تو وہاں تو ہم اس پہ رہ سکتے ہیں کہ دوائی نہ دیں اور اس کو کہیں کہ جی آپ اپنی جو ڈائٹ ہے اس کو ماڈیفائی کر لیں. اور ڈائٹ کی ماڈیفیکیشن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہمیں دیکھنا ہے کہ اس کے جو فیٹ انٹیک ہے وہ کم سے کم ہونا چاہیے. اور یہ میرا خیال ہے گھر میں جو خواتین کوکنگ وغیرہ کر رہی ہوں گی وہ اچھی طرح جانتی ہیں کہ پہلے
گھی استعمال بھی کیا جاتا ہے, کچھ جگہوں پہ آئل استعمال کیا جاتا ہے, بعض جگہ پہ ایون قربانی کے جانور کو یا ویسے ہی جانور کا جو گوشت ہے اس کی چربی جو ہے وہ پگھلا لیتے ہیں اور اس کو بھی بعض دفعہ آئل کے طور پر استعمال کرتے ہیں. تو یہاں یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ جو ویجیٹیبل سورس سے آئل استعمال کیا جا رہا ہے وہ باڈی کے لیے نسبتاً بہتر ہے. آلیو آئل, ہاں, یہ جو بھی آئل ویجیٹیبل سے آپ حاصل کر رہے ہیں وہ نسبتاً سیف ہے. اس کے آپ کے ہارٹ کے اوپر, آپ کے بلڈ پریشر کے اوپر, آپ کی جو ویسلز ہیں ان کے اوپر کم افیکٹ ہوتا ہے. اور جو اینیمل سورس سے آپ لے کے آ رہے ہیں یا جس کو آپ نے گھی میں کنورٹ کر دیا یا اس کو گھی میں آپ نے کنورٹ کر دیا, وہ اتنا بہتر نہیں ہے. اس لیے آئل اور ویجیٹیبل سورس سے جو بھی آئل استعمال کر رہے ہیں اس کے اوپر ہمیں کرنا چاہیے, اور وہ بھی ایک لمٹ میں استعمال کرنا چاہیے. یہ نہ ہو کہ ہر چیز ہم ڈاکٹر صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہتی کہ یہ اس کے کازز کیا ہیں, روٹ کاز کیا ہے اس بیماری کا, یہ شروع کیسے ہوتی ہے؟ دیکھیے آج کل جو بلڈ پریشر دیکھا جا رہا ہے وہ بڑوں میں بھی دیکھا جا رہا ہے, یہاں تک کہ بچوں میں بھی بلڈ پریشر کے نوجوانوں میں بھی ہے اور چھوٹے بچوں میں بھی دیکھا جا رہا ہے کہ بلڈ پریشر ہے. پھر جو پریگننٹ خواتین ہیں ان میں کافی پرابلم ہے, مس کیریجز بھی ہوتے ہیں اس وجہ سے بہت زیادہ. اور یہاں تک ہے کہ بعض خواتین جو پہلی پریگننسی جب ان کے اندر ہوتی ہے تو بعض دفعہ پریشر اتنا زیادہ بڑھ چکا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ فٹس تک پڑنے شروع ہو جاتے ہیں, جس کو ایکلیمشیا کہا جاتا ہے. تو اس لیے اس میں نہ صرف ماں کی ڈیتھ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے بلکہ وہ بلڈ پریشر ہائی ہونے کی وجہ سے جو بچہ ہے اس کی بھی ڈیتھ بعض دفعہ ہو جاتی ہے. سو ہر گروپ میں یہ بلڈ پریشر دیکھا جا رہا ہے. تو اس کو پریونٹ کیسے کرنا ہے, اور اس کی وجوہات میں جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ اس کو ہم دو گروپس میں تقسیم کر لیتے ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جن میں ہمیں وجہ پتہ لگ جاتی ہے, ٹھیک ہے, کہ اس کی کیا وجہ ہے. دراصل وہ تقریباً آپ سمجھ لیں کہ 5% لوگ ہیں جس میں ہمیں وجہ پتہ لگ جاتی ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے. 95 میں وہ ہمیں اندازہ نہیں ہو سکتا کہ اس کی کیا وجہ ہے, یا یہ سمجھ لیں کہ ہم پن پوائنٹ نہیں کر سکتے کہ یہ ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے بلڈ پریشر ہو رہا ہے. اس میں فیکٹرز آ جاتے ہیں بہت سارے, اور ان سارے کے سارے فیکٹرز کو ایویلیویٹ کرنا پڑتا ہے. اس میں آپ کی جینیٹک فیکٹرز بھی ہیں. ایک ایسا شخص جس کی والد کو بلڈ پریشر ہے, یا دادی کو یا نانی کو بلڈ پریشر ہے, اس کی فیملی میں یہ ٹینڈنسی چل رہی ہوتی ہے, اس کے موروثیت کے اندر یہ ایک آتا ہے کہ اس کے اندر بلڈ پریشر ہوگا, تو یہ اس کو موروثی طور پہ ایک بیماری سے مل رہی ہوتی ہے بلڈ پریشر. پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ سالٹ بہت زیادہ شوقین ہوتے ہیں, نمکین چیزیں کھانے کے, کہ ایک کھانے میں بھی ڈالتے ہیں اور چٹکیاں بھر بھر کے اس میں ڈالنا شروع کر دیتے ہیں. تو ایسے لوگ دیکھا گیا ہے کہ جو ڈیلی انٹیک جن کی سالٹ کی 5.8 گرامز, بہت چھوٹی اماؤنٹ ہوتی ہے, اگر آپ اس سے زیادہ ریگولر بیسس کے اوپر بلڈ لے رہے ہیں تو بہت عرصہ اگر آپ استعمال کریں گے تو ڈیفینیٹلی اس سے ہمیں چانس ہوتا ہے کہ یہ بلڈ پریشر ہائی ہو جائے. ڈاکٹر صاحب بڑی انٹرسٹنگ آپ گفتگو کر رہے ہیں, مگر اس کے ساتھ ہی ہمیں ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, بریک کے بعد ملتے ہیں. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ڈاکٹر مسعود ہمارے ساتھ ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں بلڈ پریشر پہ. سر آپ وہ کچھ نمک پہ ہمارا سلسلہ ٹوٹ گیا تھا کہ بہت زیادہ نمک بھر بھر کے ڈالتے ہیں. جی بالکل, تو اس میں یہ ہے کہ جب آپ ریگولرلی اس کو سالٹ کو ان ایکسیس یوز کرتے ہیں تو اس میں بھی یہ پرابلم ہو جاتا ہے کہ بلڈ پریشر ہائی ہونے کا چانس ہوتا ہے. اسی طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی ہمارا کلچر بدلتا جا رہا ہے. پہلے ہم بچوں کو گھر کی چیزیں دیا کرتے تھے, اب وہ ایک بوٹلز کلچر اور اس کے ساتھ جو برگرز اور جنک فوڈ اس کے اندر بہت زیادہ ہو رہا ہے, اور یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ باڈی کے اندر ایکسیس کیلوریز بھی دے رہی ہیں, فیٹ بھی ہمیں دے رہی ہیں, اور نتیجہ کیا ہوتا ہے از ون آف دا ریزن وین یو آر ٹیکنگ ایکسیس آف فیٹس. تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایکسیس فیٹ آپ کی جو خون کی نالیاں ہیں اس کے اندر جم جاتی ہے, اور ایونچولی وہ جو بلڈ ویسلز ہیں وہ تھک ہونا شروع ہو جاتی ہیں, ان کے اندر الاسٹیسٹی کم ہو جاتی ہے, اینڈ آفٹر سم ٹائم ڈیفینیٹلی یہ جو ان الاسٹک بلڈ ویسلز ہیں دے کنٹریبیوٹ ٹو دی ہائی بلڈ پریشر. سو اس وجہ سے ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو اس قسم کے فوڈز ہیں جس میں برگرز اور مختلف قسم کے پیزاز اور جو بازار کے اندر چپس بہت بچے کھا رہے ہوتے ہیں اس کو ایک خاص لمٹ میں رکھ کے استعمال کریں. مطلب کہ دن میں جیسے کہ آپ ناشتہ کر رہے ہیں ہیوی, پھر لنچ کر رہے ہیں برگرز, اینڈ پھر شام کو فرائز چاہیے, پھر رات کو بھی, ان چیزوں کو ہم کتنا لمیٹڈ کر دیں؟ اس میں بیسیکلی تو ہمیں, آپ اگر دیکھیں نا گاؤں میں اگر آپ چلے جائیں تو وہاں ہمیں تازہ جو خوراک ہے وہ ہمیں مل رہی ہوتی ہے, کہ پھل تازے, سبزیاں تازی,
اور اس کے بعد گوشت تھوڑا کم ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں گاؤں کے لوگ, اور ورزش زیادہ کر رہے ہوتے ہیں. یہاں اس سے الٹا ہے, ایکسرسائز ہم بالکل نہیں کر رہے. جو بھی ہمارے کام ہے, تھوڑا سا فاصلہ زیادہ کرنا ہوتا ہے تو گاڑی میں جاتے ہیں, 2 منزل چڑھنا ہو تو لفٹ کے اندر بیٹھنا شروع کر دیتے ہیں, اور اگر کوئی چیز لفٹ کرنی ہو تو ہم اپنے کسی نہ کسی اٹینڈنٹ کو کہہ دیتے ہیں یا کسی کی اسسٹنٹ لے لیتے ہیں. اور ساتھ میں یہ ورزش کم ہونے کی وجہ سے ہماری برننگ کم ہو رہی ہے, اور ساتھ میں جو ہم فیٹ کی صورت میں چیزیں لے رہے ہیں وہ زیادہ لے رہے ہیں, اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ یہ ہمارے جسم کے اندر کولیسٹرول جو کہ لیول ہائی کر دیتا ہے, اور یہ کولیسٹرول ہائی لیول ہمارے جو بلڈ ویسلز ہیں اس کے اندر جمع ہو کے اگر بہت عرصے تک ہم اس کو استعمال کرتے رہیں, دیٹ از ون آف دی فیکٹر دیٹ کین لیڈ ٹو دی ہائی بلڈ پریشر. تو اس کو ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے. پھر ایک اور چیز آپ دیکھیں کہ آج کل اسٹریس اسٹرین بہت زیادہ ہے, اور کچھ لوگ تو ہر دوسرے بندے کو ڈپریشن ہے, ہر دوسرے بندے کو میرے خیال سے اکنامک کنڈیشن بھی جو ہماری ملک کی ہو گئی ہے اس وجہ سے کافی کولیپسز ہو رہے ہیں. اینڈ ہائی بلڈ پریشر وہ تو کہا ہی جاتا ہے نا, جس کی بڑی ڈومینیٹنگ وائف ہو تو اس بندے کو تو کافی ہائی بلڈ پریشر رہتا ہے. ایسے بھی کچھ مسائل اس میں یہ کہ کچھ یہ باتیں آپ نے بالکل ٹھیک کہی ہیں کہ اس وقت اسٹریس اور اسٹرین لائف کا ایک تو ویسے زیادہ ہے, اور کچھ ہم لوگ کمپٹیشن کے اندر رہتے ہیں کہ دیکھتے ہیں اپنے ساتھ والا آگے نکل گیا, ہم پیچھے رہ گئے ہیں, ہمارے محلے والے نے یہ خرید لیا اور ہم نے یہ نہیں خریدا, آپ کی جاب کے اندر وہ آپ سے ایک سٹیپ آگے چلا گیا پیچھے. تو ہم ہر وقت وہ جو جیلسی کا ایلیمنٹ ہے, اسٹریس اینڈ اسٹرین, بالکل ہماری بجٹ میں بھی وہ چیزیں نہیں ہوتی اور ہم وہ کرنے کی کوششیں کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں ہم نے بھی یہ کرنا ہے کیونکہ اس نے یہ کیا. بالکل. اور یہ ساری کی ساری چیزیں جب آپ کنٹینیوس اسٹریس میں رہیں گے, کنٹینیوس اینگزائٹی میں رہیں گے, تو ہمارا جسم جو ہے وہ ایک سینسٹیو چیز ہے کہ جیسے ہی ہمیں اسٹریس اور اسٹرین ہوتا ہے تو ہمارے جسم میں کچھ ہارمونز نکلنا شروع ہو جاتے ہیں, اینڈ دیٹ ہارمونز کین لیڈ ٹو ہائپر ٹینشن. اور اگر وہ کنٹینیوس آپ ایسے ماحول کے اندر رہ رہے ہیں تو یہ دیکھا گیا ہے از ون آف دی فیکٹر کہ وہ کنٹریبیوٹ کر دیتا ہے اس کے اندر. اور ساتھ میں یہ جو فزیکل ایکٹیویٹی ہے یہ تو اتنی امپورٹنٹ ہے, اور اس کا آپ لنک دیکھیں فزیکل ایکٹیویٹی کا کیا ہے کہ جو آپ چیزیں کھا رہے ہیں وہ مسلز جب ایکسرسائز کرتے ہیں, جب آپ موو کرتے ہیں اپنے باڈی کو اور کچھ اسٹرینیس ایکسرسائز کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں برن ہو جاتی ہیں اور وہ ایکسیس باڈی میں جمع نہیں ہوتی, اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ہم ہیلدی رہیں گے اور ہمارا جو بلڈ پریشر ہے وہ بھی نارمل لمٹ کے اندر رہے گا. سو وی ہیو ٹو کنٹرول آل دیز فیکٹرز. ٹھیک ہے. اور سر اس کے سمٹمس کیا ہوتے ہیں؟ ہاؤ ڈو وی گیٹ ٹو نو کہ اب ہمیں بلڈ پریشر ہو رہا ہے, اب چلیں ہم چیک کروائیں؟ اچھا, یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ بلڈ پریشر کو ایک سائلنٹ کلر کہا جاتا ہے. کہ آپ 2 سال 4 سال 5 سال 10 سال آپ کو شاید کوئی بھی علامت نہ ہو, کوئی علامت نہیں, یہ لیکن جسم کے اندر بیماری ہے اور چل رہی ہے, اس سے نقصانات ہونا شروع ہو رہے ہیں, کر رہے ہیں, لیکن آپ کو کوئی علامت نہیں آ رہی ہے, کوئی علامت بعض دفعہ نہیں آ رہی ہوتی. بہت سارے مریضوں میں یہ دیکھا گیا کہ کچھ بھی نہیں ہوتا. یہاں میں یہ لیکن وہ انٹرنلی ڈیمیج کر رہا ہوتا ہے, انٹرنلی ڈیمیج کر رہا ہوتا ہے. جب یہ بلڈ پریشر سسٹین رہے گا تو اس کے نقصانات آنے شروع ہو جائیں گے, آپ کے ہارٹ کے اوپر بھی اس کا افیکٹ ہونا شروع ہو جائے گا, آپ کے برین کے اوپر اس کا افیکٹ ہوگا, جو نظر ہے اس کے اوپر آنا شروع ہو جائے گا, کڈنی جو ہے وہ ڈیمیج ہونا شروع ہو جائیں گے. اور یہ دیکھا گیا کہ جتنا زیادہ بلڈ پریشر آپ کا کنسسٹنٹلی ہائی رہ رہا ہے اتنا ہی زیادہ تیزی سے یہ نقصان اندر ہونا شروع ہو جائے. اور یہاں تک دیکھا گیا ہے کہ اگر آپ اس کو چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھتے تو بعض دفعہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ لوگ فالج کے ساتھ پریزنٹ کر جاتے ہیں, ہارٹ اٹیک کے ساتھ پریزنٹ کر جاتے ہیں, کسی کا گردہ فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے وہ اس کے ساتھ آ جاتا ہے, اور جب ہسٹری لیتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ اس کو پچھلے 5 سال سے بلڈ پریشر تھا اور وہ ایسے لائٹلی لیتا رہا ہے, اور اس کو پتہ ہی نہیں تھا شاید, بعض کو پتہ نہیں ہوتا یا بعض کو پتہ ہوتا ہے تو کبھی دل کیا دوائی لے لی, کبھی نہیں لی, تو میڈیکیشن بڑی اسٹرکٹ ہوتی ہے, اس کی بڑا آپ کو فالو کرنا پڑتا ہے. بالکل. اس کے لیے اگر تو آپ کا ڈاکٹر یہ بتاتا ہے کہ اب آپ کا بلڈ پریشر اتنا ہے تو آپ کو اپنی ڈائٹ ماڈیفائی کرنی پڑے گی, آپ کو لائف سٹائل ماڈیفائی کرنا پڑے گا, آپ کو جو اسٹریس اینڈ اسٹرین ہے لائف کے اس کو ایک سائڈ پہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اور اس کے ساتھ اگر وہ میڈیکیشن آپ کو لکھ کے دیتا ہے تو ڈیفینیٹلی آپ کو اس میڈیکیشن کو بھی کرنا پڑے گا, اور فالو اپ جو ہے اس پیشنٹ کا بہت زیادہ ضروری ہے جو کہ آپ نے دیکھنا ہے. لائف سٹائل پہ بات